بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی برکتیں اپنے عروج پر ہیں، اور آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ وہ بابرکت گھڑی ہے جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی اور ٹوٹے دلوں کو سہارا ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن سب دنوں کا سردار دن ہے، اور رمضان خود رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ذرا سوچیں، جب جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک اکٹھے ہو جائیں تو رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں جو آپ کی ہر جائز حاجت کے لیے بہت مؤثر ہے انشاءاللہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کریم وہ کتاب جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت عصر کے بعد سے مغرب تک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، رشتہ میں رکاوٹ ہے، بے روزگاری ہے، نوکری نہیں ہے، نوکری ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہیں مگر نوکری نہیں ملتی، یا دل میں کوئی چھپی ہوئی حاجت ہے، یا پھر اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا پھر اپنا رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ساس بہو کی لڑائی رہتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے، یا پھر کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کسی سے بتا بھی نہیں سکتے، تو آج کا دن مت گنوائیے۔ آج وہ خاص دن ہے جس میں آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ آپ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو عصر کے بعد کریں گے، اور اگر آپ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کے بعد آپ کی کوئی پریشانی، آپ کی کوئی مشکل ہے، تو آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی یقیناً مسجد میں نماز عصر ادا کریں گے، اور ہماری بہنیں گھر میں ادا کریں گی، تو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، اور 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے یا قاضی الحاجات۔ پھر دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے ایسے مانگیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے تو وہ بغیر لیے ہوئے چپ نہیں کرتا، اس کی ماں مجبور ہو جاتی ہے اس کو دینے کے لیے۔ یاد رکھیں، الفاظ نہیں، دل کی کیفیت قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اللہ سے ایسے مانگیں جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، اور ماں مجبور ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دینے کے لیے۔ تو آپ بھی اس طرح کی کیفیت بنائیں۔ کبھی کبھی انسان لوگوں کے سامنے مسکراتا ہے مگر رات کو تنہائی میں آنسو بہاتا ہے۔ اللہ آپ کے آنسو دیکھتا ہے، وہ آپ کے دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ آج اس دوسرے جمعۃ المبارک کو اپنے رب کو پکاریں یقین کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی آواز کے ساتھ، اور دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ اگر
آپ یہ وظیفہ کریں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ فرشتے بھی آپ کی دعا پر آمین کہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی پریشان دل تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔